ایک 50-55 سال کے بوڑھے آدمی کو ایک 24-25 سال کی لڑکی سے محبت ہو گئی، اور محبت کے بعد فراڈ ہوتا ہے 25 لاکھ کا۔ 25 لاکھ کی ایک بڑی رقم سے ہاتھ دھو بیٹھا ماسٹر اقبال۔ کہتے ہیں نا، بڈھے وارے بھی عشق پہ کارنا آئے، پانا ہوئے گا جوانی چے ہنیر ظالمہ۔ ایسی کوئی کہانی سامنے آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اپنی دونوں آنکھ اور دونوں کان کھلے رکھیں۔ آپ کے جو اپنے ہیں، آپ کے آستین کے ساتھ کب کہاں دھوکہ دے جائیں، کب کہاں وار کر جائیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ حضرت علی کا قول ہے، جب کسی پہ نیکی کریں تو اس کے شر سے بچیں۔ یہ کہانی ہے ماسٹر مشتاق کی، ماسٹر اقبال کی، جو بہت نیک اور اچھا انسان تھا۔ اس کے گھر میں اس کی ایک بیوی تھی اور ایک بیٹا تھا، 3 بندوں کی فیملی تھی، بڑا خوشحال گھرانہ تھا۔ وہ جو ماسٹر ہے نا، اس کی ایک بہن تھی جو غریب گھر میں بیاہی تھی۔ اس کے بچے کافی تھے، غریب کے گھر میں کچھ ہو نہ ہو، بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ تو ماسٹر دیکھتا ہے کہ سارے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہیں کام پہ ڈگا لگا رکھا ہے، کوئی دیہڑی پہ جاتا ہے، تو اس کا ایک لڑکا نا ماسٹر کو بڑا سمجھدار لگتا ہے۔ ماسٹر اس سے اپنی بہن سے کہتا ہے کہ یہ بچہ پڑھنے لکھنے والا لگتا ہے، اس بچے کو مجھ کو دے دے، کیونکہ ماسٹر خود پڑھا لکھا تھا، وہ چاہتا ہے کہ یہ بھی پڑھ جائے۔ تو بہن سے کہتا ہے اس کو میں لے جاتا ہوں اپنے گھر میں، وہاں پڑھاؤں گا لکھاؤں گا، سارا خرچہ میرا، اس کی پوری ذمہ داری میری ہے۔ بہن کہتی لے جا۔ اب بچے کی عمر ہے 12-13 سال۔ ماسٹر اقبال اس کو گھر لے آتا ہے، اسکول میں داخل کراتا ہے۔ ماسٹر اقبال گھر میں ساری آشائشیں تھیں، وہاں بچہ مزے سے عیش کرتا ہے۔ اسے جو ماسٹر اقبال کا لڑکا ہے نا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ جوان ہو گیا۔ وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ مجھ کو جانا ہے کینیڈا، کیونکہ میرے سارے دوست کینیڈا گئے ہیں، میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ ماسٹر کہتا ہے جی ہماری 12-14 ایکڑ زمین ہے، میری تنخواہ آتی ہے، گھر کا گزر بسر اچھا چل رہا ہے، 1-2 دکانیں بھی ہیں، گھر بھی کرائے پہ دیا ہوا ہے، تم یہیں پہ کاروبار کر لو۔ پر بچہ نا ضد پہ آ گیا۔ ماسٹر اقبال اس کی ضد کیا کہ ہار گیا، اور بچے کو بھیج دیا کینیڈا۔ ادھر گھر میں رہ کے مائی بابا اور اس کا بھانجا۔ اب ماسٹر کی بیوی بیمار رہتی تھی۔ وقت کے چلتے چلتے ماسٹر کی بیوی بستر مرگ پہ لگ گئی۔ اپنے بیٹے کو فون کیا، بھئی ماں تیری بیمار ہے، آ سکتا تو آ جا۔ بیٹا کہتا ہے میرے بھی کاغذ نہیں بنے، جو ہی بنے گے میں آ جاؤں گا۔ اس کی ماں فوت ہو گئی۔ پھر باپ نے کہا بھی ماں تیری فوت ہو گئی ہے، لڑکا نہ آیا۔ آخر ماسٹر نے، اس کے بھانجے نے مل کے تدفین کا بندوبست کیا، تدفین ہو گئی۔ پہلے گھر میں عورت تھی، وہ گھر کو دیکھتی تھی۔ اب ماسٹر سوچتا ہے گھر میں کوئی عورت بھی نہیں ہے، اب گھر کا دیکھ بھال کیسے چلے گا؟ تو ماسٹر سوچتا ہے اس کا جو بھانجا ہے، کیوں نہ اس کی شادی کر دوں۔ ماسٹر اس کی رشتہ ڈھونڈتا ہے، رشتہ ڈھونڈنے کے بعد اچھی جگہ پہ شادی کر دیتا ہے۔ شادی دھوم دھام سے کرتا ہے۔ ماسٹر پیسے والا آدمی تھا اور سارا خرچہ خود کرتا ہے اس کا۔ اس کی بیوی آ جاتی ہے، بیوی بڑی اچھی تھی، بڑی سگڑ تھی، گھر کو سنبھال لیا۔ اب بڑا اچھا ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ اب کچھ دن بعد ماسٹر نا اسکول سے ریٹائر ہو جاتا ہے۔ جب ماسٹر ریٹائر ہوتا ہے تو اس کا ٹائم پاس نہیں ہوتا۔ پہلے ماسٹر تیار شیار ہو کے نہا دھو کے اسکول چلا جاتا تھا، اور واپسی میں آ کے دوستوں میں بیٹھتا ہے، کچھ اخبار پڑھا، کوئی ٹی وی دیکھا۔ اب پورا دن ماسٹر فارغ ہے، تو ماسٹر کا ٹائم پاس نہ ہو، اس کا جو بھانجا تھا نا، اپنے ماموں کے لیے موبائل لے کے آتا ہے۔ ماموں سے کہتا ہے ماموں میں نے آپ کو نا فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک بنا دیا ہے، آپ اس میں آئی ڈی ہیں، آپ ان کو موبائل پہ ٹائم پاس کرو، اس پہ ہر طرح کی ویڈیو آتی ہیں، جیسا آپ کا من ہو۔ ماسٹر کہتا ہے ٹھیک ہے جی۔ ماسٹر نے پہلے موبائل چلایا نہیں تھا، ٹچ والا۔ ماسٹر پڑھا لکھا تھا، جلدی استعمال سیکھ گیا، آئیڈیاں بن گئی، اس پہ لوگوں کی ویڈیو دیکھتا، جو ویڈیو اچھی لگتی لائک کرتا، اس پہ کمنٹس کرتا۔ ایک دن نا ماسٹر کو ایک نمبر سے میسیج آتا ہے انسٹاگرام پہ آئی ڈی سے کہ جانو آپ کہاں تھے، اتنے دن بعد آپ نے آئی ڈی آن کی ہے۔ ماسٹر حیران پریشان، ہکا بکا، یہ جانو کہنے والی کون آ گئی؟ وہ پوچھتا ہے آپ کون ہو؟ میں جانتا نہیں ہے۔ لڑکی اپنی فوٹو سینڈ کرتی ہے، فوٹو بڑی بھڑکتی گھڑمالی والی فوٹو تھی۔ ماسٹر دیکھ کے حیران پریشان، ہکا بکا۔ ماسٹر کے جوانی والے تار دوبارہ کھل اٹھے۔ ماسٹر کہتا ہے بھئی، اور لڑکی کہتی ہے یہ نہ ہو کہ اب کہیں میں اس کو نہیں پہچانتا۔ اب ماسٹر جناب خاموش رہا اور چیٹ کرتے رہے، چیٹ چلتی رہی ان کی آپس میں۔ آہستہ آہستہ نا ایک دن ماسٹر سوچتا ہے کہ لڑکی کو میں دھوکے میں کیوں رکھوں، میں بوڑھا آدمی، وہ جوان لڑکی، ہمارا کوئی میل بھی نہیں ہے، جو وہ دیکھے گی تو پھر پیچھے ہو جائے گی، اس سے بہتر ہے کلیئر بتا دوں۔ ماسٹر سے کہتا ہے بھئی دیکھو تم تو جوان و خوبصورت لڑکی اور میں بوڑھا شخص، تمہاری میری کیا دوستی؟ لڑکی کہتی ہے میں تو سمجھی تھی کہ اس آئی ڈی میرا ایک دوست تھا، یہ آئی ڈی پہلے اس کی تھی، ایسے نام کی آئی ڈی تھی، میں سمجھا وہ بندہ ہے۔ تو لڑکی کہتی کوئی بات نہیں، وہ نہیں تو اور صحیح، آپ بھی بہت اچھے ہیں،
کتنی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں، چلو آپ سے دوستی ہو جاتی ہے۔ اب یہ اپنے فون نمبر ایکسچینج کرتے ہیں، لڑکی فون پہ بات کرتی، گھنٹوں گھنٹوں بات ہوتی، ہر طرح کی باتیں شیئر کرتے۔ وہ بتاتا کہ میرا بیٹا کینیڈا میں ہوتا ہے، میں ریٹائر ہو چکا ہوں، میری بیوی فوت ہو چکی ہے، گھر میں میری بہو ہے، ایسے ساری بات ہوتی ہیں۔ ادھر نا اب ان میں نا پیار کی پینگیں پروان چڑھ رہی ہیں۔ وہ نا آہستہ آہستہ ویڈیو چیٹ پہ آتے ہیں۔ ویڈیو چیٹ پہ ماسٹر بھول جاتا ہے کہ میں لوگوں کو تربیت دیتا تھا اچھا انسان بننے کی۔ وہاں پہ ماسٹر اور وہ لڑکی بے لباس ہو کے بیٹھتے، طرح طرح کی باتیں کرتے۔ اب ماسٹر کا اور دل کرتا ہے تو ماسٹر لڑکی سے کہتا ہے کہیں ملتے ہیں۔ لڑکی کہتی ٹھیک ہے۔ اب ماسٹر کبھی لڑکی کو رنگ گفٹ کرتا، کبھی سونے کی چین گفٹ کرتا۔ ماسٹر کے پاس پیسہ بہت تھا، زمین جائیداد تھی، ریٹائر ہوا تھا، پینشن تھی، اور اس کو جناب دکان وغیرہ کرائے پہ دی ہوئی تھی، گھر کرائے پہ دیا ہوا تھا، پیسہ بہت تھا ماسٹر کے پاس۔ اب وہ لڑکی جو تھی نا، جو بات ماسٹر ویڈیو چیٹ پہ کرتا تھا نا، ہر چیز ریکارڈ کرتی تھی۔ اب ماسٹر کو پتہ نہیں تھا اس چیز کا۔ اب یہ ملتے ہیں ہوٹل میں ساری حدیں کراس کر جاتے ہیں۔ ماسٹر عمر کا بھی لحاظ نہیں کرتا اور سارے حدیں کراس کر لیا۔ اب یہ اس کے بعد جب گھر آتے ہیں، لڑکی سے وعدے کرتی ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ بہت اچھے ہیں، عمر کوئی فکر نہیں ہے مجھ کو، دل ہونا چاہیے جوان، عمروں میں کیا رکھا۔ ماسٹر بڑا خوش ہوتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے لڈو مل گئے مجھ کو۔ اب یہ ماسٹر سوتا ہے تو صبح اس کے موبائل پہ 3-4 میسیج آتے ہیں کسی نئے نمبر سے، واٹس ایپ پہ۔ ماسٹر جب چیک کرتا ہے تو وہاں پہ ویڈیو ہیں، 3-4 ویڈیو ہیں، چھوٹے چھوٹے کلپ ہیں۔ ماسٹر نے کلپ چیک کیا تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ جو اس نے غلط کام، پرائیویٹ کام لڑکی کے ساتھ کیے تھے ہوٹل میں جا کے ویڈیو چیٹ پہ، وہ سارے کلپ تھے۔ ماسٹر تو جناب پریشان، فوراً کال کرتا ہے نمبر پہ۔ آگے سے کوئی لڑکا بولتا ہے، کہتا ہے ماسٹر 35 لاکھ کا بندوبست کر ورنہ ویڈیو لیک کر دوں گا، اور میں گھنٹے بعد کال کروں گا، پیسے کا بندوبست کر لینا۔ فون بند کر دیتا ہے۔ ماسٹر کے ہاتھ کانپتے ہیں، فون کرتا ہے لڑکی کو، اپنی جانو کو بتاتا ہے، جانو ایسے ایسے نمبر سے کال آئی ہے مجھ کو، اس نے ویڈیو سینڈ کی ہیں، اب کیا ہوگا؟ لڑکی کہتی ہے ماسٹر جی یہ آپ نے کیا کیا؟ میں تو سچا پیار کرتی تھی، یہ لازمی آپ کی کوئی چال ہے۔ ماسٹر یقین دلواتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا۔ لڑکی کہتی ہے میں تو آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی، اب اگر میری ویڈیو لیک ہوگی تو میں تو خودکشی کر لوں گی، آپ برداشت کرو گے کہ آپ کی ہونے والی بیوی کی لوگ ویڈیو زوم کر کے دیکھیں؟ ماسٹر کہتا ہے تم پریشان مت ہو جانو، میں کچھ کرتا ہوں۔ لڑکی نے ماسٹر کو اتنا تپا دیا کہ ماسٹر نے فوراً کال بیک کی ہے گھنٹے بعد۔ جب اس کو لڑکے نے کہا ہاں بھائی، اب ماسٹر نا بارگیننگ کر رہا ہے اس سے، بلیک میلر سے، کرتے کراتے 25 لاکھ میں بات ڈن ہو گئی۔ لڑکا کہتا ہے میں بتاؤں گا بعد میں کہ پیسے کہاں سینڈ کرنے ہیں۔ گھنٹے بعد پھر فون کرتا ہے، ماسٹر کہتا ہے ہاں بھائی بتاؤ میں تمہارے کون سے اکاؤنٹ میں پیسے سینڈ کروں، اکاؤنٹ نمبر دے دو۔ لڑکا کہتا ہے اکاؤنٹ نمبر نہیں دوں گا، میں فون کرتا ہوں دوبارہ۔ ماسٹر ادھر لڑکی فون کرتی ہے، ہاں جی جانو کیا بنا، پیسے دے دیے؟ جانو پیسے لازمی دے دینا ورنہ میں تو بدنام ہو جاؤں گی، میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی، میں تو آپ سے سچا پیار کرتی تھی، یہ کسی نے کیا کر دیا، کیسے ہو گیا؟ ماسٹر کو سوچنے کا موقع ہی نہ دیا لڑکی نے۔ اب دوبارہ فون آیا گھنٹے بعد بلیک میلر کا، وہ کہتا ہے کہ فلاں جگہ پہ ریلوے اسٹیشن کے ساتھ ایک جھونپڑی بنی ہوئی ہے، پیسے وہاں رکھ دو، ہم ریسیو کر لیں گے۔ ماسٹر کہتا ہے میں تو کیسے یقین کروں کہ تم جو ویڈیو ڈیلیٹ کر دو گے؟ وہ کہتا ہے ٹینشن مت لو، ہم بے ایمانی کا کام بھی بڑی ایمانداری سے کرتے ہیں۔ آخر ماسٹر نے اس پہ یقین کرنا پڑا، مجبوری تھی۔ وہ پیسے وہاں رکھے، پیسے بندہ لے گیا، اس نے فون کیا، یہ سب میں ڈیلیٹ کر دیے ہیں۔ ماسٹر بڑا خوش ہوا، سکون میں آیا، اور فون کرتا ہے اپنی جانو کو۔ جانو کا نمبر بند۔ ماسٹر کو بڑی پریشانی ہوئی، انسٹاگرام کی آئی ڈی ختم، ڈیلیٹ، فیس بک کی آئی ڈی ڈیلیٹ، ٹک ٹاک کی آئی ڈی ڈیلیٹ۔ ماسٹر بڑا پریشان، کہیں لڑکی کے ساتھ کوئی غلط کام نہ ہو گیا، کہیں لڑکی نے خودکشی نہ کر لی ہو۔ ماسٹر ذہن میں عجیب خیال آ رہے ہیں، بڑا پریشان۔ ادھر اس کا بھانجا دیکھتا ہے کہ یہ ماسٹر صاحب میرا ماموں ہے، 2-3 دن سے بڑا پریشان ہے، کیا مسئلہ بن گیا ہے؟ اسے پوچھتا ہے ماموں جی کوئی مسئلہ مجھ کو بتائیں، میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں۔ وہ کہتا ہے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ بڑا پریشان ماسٹر، صبح ہو تو اس کے نہ چیک کرے آئی ڈی، شام ہو تو آئی ڈی چیک کرے، ہر گھنٹے بعد آئی ڈی چیک کرے، نمبر بند، فون چیک کرے، فون بند۔ آخر ماسٹر کے دل میں بات تھی، کسی کے ساتھ ماسٹر بات شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اس کا ایک پرانا دوست تھا ماسٹر کا، اس کے پاس جاتا ہے، چائے شائے پینے کے بعد اس کو سارا واقعہ بتاتا ہے، ایسے ایسے لڑکی مجھ کو نیٹ پہ ملی، ہم ساری حدیں کراس کر چکے تھے، اور اس ٹائم کی ویڈیو کسی نے بنا لی، مجھ کو سینڈ کی اور مجھ کو بلیک میل کر رہا تھا، میں نے پیسے بھی دے دیے۔ اس کے بعد لڑکی کا نمبر بن جا رہا ہے، پتہ نہیں لڑکی کے ساتھ کہیں کوئی غلط کام نہ ہو گیا ہو، لڑکی نے خودکشی نہ کر لی ہو۔ اس کا دوست کہتا ہے پاگل بدھو، تو پڑھا لکھا ہو کے تمہیں پتہ نہیں لگا،
تمہارے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے، وہ لڑکی دھوکے باز تھی۔ ماسٹر کو یقین نہیں آتا، وہ اس کا دوست کہتا ہے چل پولیس میں رپورٹ کراتے ہیں۔ ماسٹر ڈرتا ہے کہیں بات لیک ہو گئی، کہتا نہیں نہیں، وہ کہتا ہے چل تو سائبر کرائم میرا جاننے والا ہے، وہاں پہ رپورٹ کراتے ہیں۔ پہنچتے ہیں سائبر کرائم میں، وہاں اس کا جاننے والا اس سے ساری بات بتاتے ہیں، ایسے ایسے ماسٹر کو لڑکی ملی تھی، یہ کام ہو چکا ہے۔ ماسٹر 25 لاکھ کا چونا لگوا بیٹھا ہے۔ وہ کہتے ہیں مشکل نہیں ہے۔ اب ماسٹر کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، آئیڈیاں بین ہو چکی ہیں ساری، اس کے پاس ایک ہی پروف تھا، وہ فون نمبر۔ وہ فون نمبر دیتا ہے اس کو، وہ کہتے ہیں ابھی ریکارڈ نکالتے ہیں، فون نمبر کون چلا رہا تھا، کس کا تھا، کہاں سے کال آئی تھی، اس نمبر پہ کون کون سا کال آتی تھی۔ جو ہی فون نمبر انٹر کیا تو آستین کا سانپ اپنا نکل آیا۔ وہ ماسٹر کا اپنا جو بھانجا گھر میں رہتا تھا، یہ سم اس کے نام پہ تھی۔ جب ماسٹر کو یہ بتایا کہ ایسا فلاں فلاں نام کا شخص ہے، اس کو آپ جانتے ہیں، ماسٹر نے نام سنا تو ماسٹر تو ایک بار تھر تھر کانپ گیا، غصے سے لال پیلا کہ اس کو میں نے اپنے گھر میں رکھا، اور یہ آج اپنے بہن بھائی کے ساتھ ہوتا تو کہیں مزدوری کرتا، ہر قسم کی آشائش دی اس کو، سارا خرچہ اس کو کیا، پڑھایا لکھایا، اس قابل بنا دیا، اچھی نوکری کر رہا ہے، اور اس نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ۔ پولیس جاتی ہے، اس کو اٹھا کے لے کے آتی ہے۔ جب پوچھ گچھ کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جب میرا ماما اس کا پیسے بہت تھے، مجھ کو لالچ آ گیا، میں سوچا یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ کہتا ہے وہ لڑکی میں نے ہائر کی تھی، 25,000 روپے مہینہ کے طے ہوئے تھے، لڑکی نے ٹائم لیا تھا کہ 3 مہینے میں تمہارا ماما بستر پہ ہوگا، تم پریشان نہ ہو۔ پر ماما اتنا جلدی 1 مہینے میں بستر پہ پہنچ گیا، ہم تو سوچا نہیں تھا۔ اس کے بستر میں گھس گیا، وہ ساری ویڈیو بن گئی اور پیسے بھی دے دیے، اور بس غلطی یہ ہو گئی کہ جو میں نے سم تھی اپنے نام پہ لے رکھی تھی وہ لڑکی کو دی تھی، یہاں سے پکڑا گیا۔ کیونکہ وہ لڑکا جو تھا عادی کرائم کرنے والا آدمی تو نہیں تھا، پھنس گیا وہاں پہ۔ اب جب آپ کسی پہ نیکی کرتے ہو، اپنے گھر پہ رکھتے ہو، آپ کو نہیں معلوم اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ کبھی بھی حسد جو انسان نا ہم لوگ نہیں کریں گے، پرائے لوگ نہیں کریں گے، کون کریں گے؟ جو آپ کے اپنے ہیں، اپنے عزیز رشتہ دار، بہن بھائی، ان میں حسد ہوگا۔ ایسی کوئی ویڈیو ہو تو اس کو دوستوں احبابوں میں سبق کے لیے شیئر کر دیا کریں۔ اور جو بڑھاپے میں ان کو عشق ہو چڑھا رہتا ہے نا، اور پیسہ بھی ہوتا ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ ایسی لڑکی، اب لڑکی اپنے باپ کی عمر کے ساتھ ایسے ہی پیار کر لے گی۔ وہ بوڑھا آدمی تھا، ماسٹر تھا، اس کی عقل بند ہو گئی وہ لڑکی کے حسن کو دیکھ کر نا، شباب کو دیکھ کے۔ تو بھائی جہاں آپ نے نظر جھمکائی ہے وہاں آپ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا۔ فراڈ کے بڑے بڑے طریقے ہیں آج کل، حلال حرام عزت بےعزتی کچھ نہیں رہا۔ تو خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اور ویڈیو کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں۔ راؤ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہر ویڈیو پہ کمنٹس کرتے ہیں اور ہم آپ کو جواب نہیں دے پاتے۔ اللہ حافظ۔